رات سونے سے پہلے 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، ہر مراد ہر خواہش پوری، زندگی بدلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پکڑ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی ذکر میں ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ذکر سے نور قلب اور سکون قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ گھر میں حتیٰ کی زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور سکون بھی ہے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ خالص سکون حاصل کرنے کا افضل ترین ذکر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک لائن کی کلمات پڑھنے میں جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی پڑھنے میں آسان بھی ہے اور فائدے میں بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ایک لائن کی کلمات کہ جیسے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، اور اگر دل سے پڑھنا شروع کر دے تو بے حساب رزق و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے اپنی رزق میں اضافی کہ جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکی ایمان کے ساتھ اسے پڑھے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی پائے گا۔ دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، یا اللہ، کوئی ایسے کلمات سے مجھے نواز کہ جب بھی تمہاری مدد کی مجھے ضرورت پڑے میں وہ کلمات پڑھوں، وہ دعا کروں تو تمہاری مدد مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑ گئے اور فرمانے لگے، یا اللہ، یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات ہے، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کئی خاص کلمات سے نواز۔ لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے مدد حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جواب سن لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، کیا تم ان کلمات کو معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ میزان میں پلے میں ایک طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دی جائے، دوسری طرف یہ کلمات رکھ دی جائے تو ان کلمات کا پلہ باری دیکھو گے۔ ناظرین، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمات جن مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں اور دکھ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو پھر ہمارے لیے اس میں کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ ان ایسے کلمات جن کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نبیوں نے پڑھا ہو تو ہمارے لیے پیدا کیسے نہیں ثابت ہوگے؟ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ بھی لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور یقین کرے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ وہی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس کے اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جس کی زندگی ان کلمات پر گزری اور پھر موت آئی وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کی اس وظیفے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ وظیفہ آپ رات سونے سے پہلے کریں گے اور باوضو حالت میں کریں گے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں تو آپ کا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے فوراً بعد اگر کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے اور یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو رات سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ کچھ اس طریقے سے ورد کرنا ہے کہ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے، یعنی 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ حساب جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کریں، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی تعداد میں یہ پڑھیں۔ آپ تسبیح کا بھی سہارا لے سکتے ہیں یا آپ اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کمی بیشی نہ ہو۔ تو 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے،
اور اس کے اول اور آخر آپ نے 11 بار درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی وظیفہ کر سکتا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا، تو یہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دعا کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے پہلے تو اللہ سے گناہوں کی توبہ کی جائے اور استغفار کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ ناظرین، استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں، ایک بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو چیز بھی مانگو گے وہ مل جائے گی۔ خصوصاً یہ وظیفہ آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی مالی مشکلات ہے اس کے حل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، قرضے سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی عام وظیفوں کی طرح ایک وظیفہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک نام میں، ہر ایک آیت میں، ہر ایک حرف میں اور ہر ایک صورت میں اپنی اپنی فضیلت اور اپنی برکات رکھی ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا کہ قیامت کے روز ایک شخص جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بری ہوئی ہوگی، اور ایک رجسٹر کا سائز زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور ہر رجسٹر گناہوں سے پورا بھرا ہوا ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کے کتنے گناہ ہوگے۔ تو جب سب کا حساب کتاب ہوگا تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی بلایا جائے گا، تو یہ شخص کہے گا، یا اللہ میرا کیا حساب کرتے ہو، میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، میرا کیا حساب ہوگا۔ وہ شرما جائے گا کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اس کی کیا بخشش ہوگی، وہ یہ سمجھے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا، آج ذرا بھی نا انصافی نہیں ہوگی، آج سب کے ساتھ انصاف ہوگا، آج تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتا پکڑایا جائے گا، تو ایک طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان جس کی عبادت کرتے ہیں ہم کی لا الہ الا اللہ کوئی اتنی بڑی برکت ہے کہ 7 زمین ہے، 7 آسمان ایک طرف رکھ دیے جائے اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو بالکل ویسا ہے، اسی ماحول میں بھی لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، یعنی ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں سے بھری ہوئی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا پتا اس کے ہاتھ میں پکڑا جائے گا، اور اس پتے پہ کیا لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ، اور جب تولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین، دنیاوی فوائد بھی ہے اس کے اور آخرت کی بھی فوائد ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔